آغا کوہستانی کا واقعہ مجھے آیا کہ کیسی شخصیت تھے کہ رجب علی خیاط بیان کرتے ہیں. رجب علی خیاط کے جو بہرحال آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، جن کی کتاب عشق کیمیا ہے، کہ جو عالم نہیں تھے، ٹیلر تھے، مگر عالم برزخ ان کے لیے کھلا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آغا کوہستانی کے وجود سے نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا. تو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک سپیکر سے، ایک سخنان جو مجلس پڑھتے تھے آغا شجاعی، کہ رشت کے ایک عالم تھے آغا صدرائی، وہ مریض ہو گئے، اور جب وہ مریض ہوئے تو ان کو تہران لایا گیا. تہران میں تھے، ہاسپٹل میں تھے. تو آغا فلسفی جو اس زمانے کے بہت مشہور خطیب تھے، تو کیونکہ یہ رشت کے تھے اور وہ اس ریجن میں خطابت کرتے تھے، تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے. تو ہاسپٹل پہنچے تو ایسے ہی سوال میں پوچھا کہ فائنینشلی اسسٹنس کیسے ہے آپ کی، یعنی زندگی کے معاشی معاملات کیسے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سید الشہداء کا کرم ہے. پھر انہوں نے اپنی داستان بتائی کہ میرے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ کو میں نے سودا کیا اور میں آغا کوہستانی کی خدمت میں پہنچا. تو جیسے ان کی خدمت پہنچا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ جو تم نے اپنی وہ جو پراپرٹی ہے، مملوکہ پراپرٹی، اس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو سن لگا کہ مملوکہ نہیں ہے، اس زمانے میں وہ جو بادشاہ گفٹ کرتا تھا اس کو یہ مملوکہ پراپرٹی کہتے تھے. کہتا مجھے کسی بادشاہ نے نہیں دی ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے. کہہ رہا ہے تمہیں یاد ہے جوانی میں جب تم کربلا گئے تھے تو تم نے امام حسین کی زری کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے کوئی ایسا سسٹم، ایسی چیز دے دیں جو بڑھاپے میں میرے فائننس کو مینیج کر سکے. کہا یہ سید الشہداء نے تمہیں باغ دیا تھا. کہتے میں ایک دم واپس گیا، میں نے جو ڈیل کی تھی اس کو ہار دیا. تو آغا شجاعی جنہوں نے واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہو گئی کہ میں آغا کوہستانی سے ملوں، کہ ایک شخص کو کسی کی جوانی کا واقعہ جو خود سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو کیسا شخص ہوگا. کہنا میں نے بہت کوشش کی، میری ملاقات نہیں ہوئی. حج کا سیزن آ گیا، میں حج پہ چلا گیا. حج پہ جو ڈاکٹر تھا ہمارے کاروان میں، اس نے بتایا کہ وہ آغا کوہستانی مریض ہیں اور یہی ان کا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے. تو اس نے بولا کہ میں تمہیں ملوا دوں گا واپس جا کے. کہہ رہا وہاں روز عرفہ آیا، منع میں تھا، تنہائی خلوت تھی، کوئی نہیں تھا. تو میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں سید ہوں، تجھے میری سیادت کا واسطہ، میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، آغا کوہستانی مریض ہیں، انہیں شفا عطا کر دے. کہتا یہ میں نے دعا کی، میں واپس آیا، میں نے بڑی کوشش کی میں مل پاؤں. 11 مہینے گزر گئے، میں ملاقات نہیں ہوئی. میں مشہد مقدس چلا گیا مولا کی بارگاہ میں. جیسے ہی میں رواق میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، بوڑھے سے شخص کو کچھ لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا آغا کوہستانی ہے. میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا. جیسے ہی میں نے چوما، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا شجاعی بہت شکریہ، عرفات کے میدان میں جو میرے لیے دعا کی تھی نا قبول ہو گئی. کہتا ہے میں وہیں بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے میں یہی بیٹھا رہا کہ وہاں جب میں دعا کر رہا تھا کوئی شخص نہیں تھا میرے پاس. یعنی کس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے. اور بہرحال جو ان کا دنیا سے وہ رخصت ہوئے، آغا میلانی کہتے ہیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا کا حرم ہے، امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں آغا کوہستانی آئے تو ان کو بلایا ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو. کر میں بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ پتہ کرو نجف میں تھے، تو کہا انہوں نے کہا کہ آغا کوہستانی کا انتقال ہو گیا. اور میں نے کہا کہ ان کو امام رضا نے بلایا ہے، ان کو یہیں دفن کیا جائے. یعنی معاملہ جب اس عالم سے نکلتا ہے، جب آپ امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی اور وادی میں چلے جاتے ہیں اور پھر معاملے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے جانے موت. ہم کب تک سادے رہیں گے، ہم کب تک نارمل رہیں گے؟ تھوڑا تو ہمیں محنت کرنی ہے. کبھی تو ہم بھی سجدوں میں گڑ گڑائیں، کبھی تو خدا مجھے وہ سجدہ بھی دے جب میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے. خدا مجھے بھی وہ رات کی تنہائی کا وہ لمحہ دے کہ میں بھی دعائے قنوت میں کہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار میں ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہوں، خلصنا من النار. پروردگار مجھے جہنم کی آتش سے نجات دے. یعنی کبھی تو خدا کی بارگاہ میں یہ موقع ملے. اگر نہیں ہے عزیزان محترم، ایسی اپرچونٹی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر ہم بہت بڑی لذت سے محروم ہیں. ہم نے زندگی میں دنیا کے بہترین کھانے تو کھا لیے، پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیے، مگر وہ جو مناجات کی لذت ہے وہ شب میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے. بہرحال امام سے توسل کریں، امام یقیناً اس وادی میں ہمیں لے کے